السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ گلدستہ ایمان یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ کسی زمانے میں ایک مالدار آدمی بدکار تھا۔ ایک نیک بی بی سے اس کو محبت ہو گئی۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح وہ میرے بس میں آ جائے، مگر وہ نیک بی بی اس کے بس میں نہ آئی اور وہ شخص بے امید ہو گیا۔ ایک دفعہ اس نیک بی بی پر بڑی سختی کا وقت آ پڑا۔ رزق کی تنگی نے اور قرض کے بوجھ نے اس کو دبا لیا اور لوگوں نے قرض لینا چاہا۔ بی بی لاچار مجبور ہو کر اسی پریشانی کے حالت میں اس مالدار آدمی کے پاس گئی اور اپنا سب حال کہہ دیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ جتنا چاہے روپیہ لے، مگر آج رات کو میرے یہاں آنا پڑے گا۔ کہا بہت اچھا، میں لوگوں کا قرض ادا کر کے آ جاؤں گی۔ اس شخص نے روپیہ دے دیا۔ بی بی نے جا کر سب قرض ادا کر دیا اور وعدے کے موافق رات کو اس کے یہاں گئی اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روتے ہوئے راستے میں یہ دعا کرتی جاتی تھی: آ پڑی ہے مجھ پہ سختی اے خدا، کسی سے میں چاہوں مدد تیرے سوا، سب سے بڑھ کر رحم والا ہے تو، دکھ میں بے کس کا سہارا تو ہی، تو ہر ایک شے پہ ہے قادر بیگماں، سب کچھ تو کر سکتا ہے اے رب جہاں۔ لکھا ہے کہ اس آدمی نے برے کام کے شوق میں اپنے مکان کو خوب سجایا اور دونوں مکان میں ایک جگہ بیٹھے۔ بی بی صاحبہ نے کہا کہ تم پہلے میری ایک بات سن لو، پھر دل میں آئے وہ کرنا۔ بات یہ ہے کہ تم اس وقت اپنے جی کو ایک برے کام کے ساتھ خوش کرنا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا چاہتے ہو۔ کل قیامت کے روز وہ مالک الملک الحاکم الحاکمین اپنے تخت پر بیٹھے گا اور ذرا ذرا سی نیکی اور بدی کا حساب لے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بدکار اور بدکارہ کو پکڑ کر ہمارے سامنے لاؤ۔ تو اس وقت کیا جواب دو گے؟ میں اس سچے خدا کی جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے اور آدمیوں میں اپنی تابعداری فرض کر دی ہے، اور جو ایسا صاحب قدرت ہے کہ ذرا سی دیر میں فقیر کو امیر کر دے اور امیر کو فقیر کر دے، اور جو حاضر و ناظر ہے، ہمارے حال کو دیکھ رہا ہے۔ میں قرض والوں کے دباؤ سے تمہارے پاس آئی تھی، ورنہ دل سے میں اس برے کام پر خوش نہیں ہوں اور نہ یہ برا کام میں نے کبھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مدد سے اور بی بی صاحبہ کی برکت سے وہ آدمی اللہ کی پکڑ سے ڈر گیا اور بہت شرمندہ ہوا اور بی بی صاحبہ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے بہت سی دولت دے کر بی بی کو رخصت کر دیا اور خود یہ سوچ کر رونا شروع کیا کہ اس نیک بی بی نے ایک گناہ کرنے کو برا سمجھا اور میری تو ساری عمر گناہوں میں ہی گزر گئی۔ افسوس، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ اسی خوف اور شرمندگی سے رات بھر روتا رہا اور یوں دعا کرتا رہا۔ الحاصل وہ شخص 3 رات اور 3 دن اپنے گناہ سے شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا رہا اور اسی حالت میں سچی توبہ کر کے دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس زمانہ میں جو نبی تھے اور اللہ ان کو حکم دیا کہ اے نبی، ہمارے ایک پیارے بندے کا انتقال ہوا ہے، تم اپنے دوستوں کو لے جا کر اس کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کرو اور نماز جنازہ پڑھو۔ اے نبی، یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے قدرت کے ہوتے ہوئے بھی ہم سے ڈر کر گناہ چھوڑ دیا اور ہمارے سامنے بہت شرمندہ ہے، ہم سے معافی مانگی اور سچی توبہ کر کے انتقال کر گیا۔ تم گواہ رہو کہ اس نے اس پیارے بندے کے سب گناہ معاف کیا اور اس کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، کیا شان و عزت ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑنے والوں کی اور شرمندہ ہو کر معافی مانگنے والوں کی، اور توبہ کرنا کس قدر عالی شان عمل ہے۔ بے شک توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔